السلام علیکم. صبح کی شروعات ہیلدی ناشتے سے انڈا, اپما, روٹی اور سالن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج ہم جا رہے ہیں زیارت کے لیے اور بس میں بیٹھ گئے ہیں. ماشاء اللہ کافی گروپ ہے ہمارے ساتھ میں. ہم تو 10 لوگ ہی ہیں اور ماشاء اللہ اور بھی کافی گروپ ہے جو آئیں گے. تو بس ہم بیٹھ گئے, بس پک اپ ہوتے جائیں گے. بس یہی لائن میں آگے تک ہے. تو بس دیکھتے آگے ہم کہاں جا رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اللہ حافظ. وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تھا تو پیارے آقا نے یہاں پر 3 دن اور 3 رات قیام فرمایا. کتنے دن؟ 3 دن 3 رات قیام فرمایا. حجاج کرام, اس غار سور کو غار یار بھی کہا جاتا ہے. غار سور کو غار یار بھی کہا جاتا ہے. غار یار کیوں کہا جاتا ہے حجاج کرام؟ کیونکہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تھا تو آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ. اور حجاج کرام, میں آپ کے ساتھ پہلا واقعہ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا کہ ہمارے پیارے آقا اس غار کے اندر آرام فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر نا چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود ہیں اس غار کے اندر. تو وہ سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی موذی جانور پیارے آقا کو کاٹ نہ لے. تو ان کے پاس چادر مبارکہ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو لیرو لیر کر کے ٹکڑے کر کے نا کبھی اس سوراخ کو بند کرتے ہیں, کبھی اس کو کرتے ہیں, کبھی اس کو کرتے ہیں. حجاج کرام آخر میں ایک سوراخ بچ جاتا ہے اور کپڑا ختم ہو جاتا ہے. تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں, اپنی ایڑی مبارک کے ساتھ ہیل مبارک وہاں پر رکھ کے اس سوراخ کو بند فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ, اس سوراخ کو بند فرما دیتے ہیں. حجاج کرام, وہاں پر نا ایک برسوں پرانا موذی جانور سانپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ جس نے سن رکھا ہوتا ہے کہ ایک دن اس غار کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آنا ہے. اور صرف آپ کی زیارت کی غرض سے وہاں پر برسوں پرانا بیٹھا تھا, صرف زیارت کی غرض سے. حجاج کرام, ہمارے پیارے آقا کی تو پسینے کی بھی خوشبو سبحان اللہ. اور جب پیارے آقا خود موجود ہوں سبحان اللہ, تو جب اس سانپ کو خوشبو محسوس ہوتی ہے نا حجاج کرام, تو پھر وہ سر مارنا شروع کرتا ہے, کبھی اس سوراخ پہ, کبھی اس پہ, کبھی اس پہ نکلنے کے لیے, اور اسے رستہ نہیں ملتا. پھر وہ ایک جگہ پر سر مارتا ہے اور اسے نرم نرم چیز معلوم ہوتی ہے اور وہاں حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی مبارک ہوتی ہے اور اسے وہاں سے بھی رستہ نہیں ملتا. جب وہاں سے بھی نہیں ملتا نا حجاج کرام, تو وہ کیا کرتا ہے, وہاں پر کاٹنا شروع کر دیتا ہے, ڈسنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو حجاج کرام, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو جاتے ہیں. تب پیارے آقا پوچھتے ہیں, ابو بکر کیا ہوا, تم کو گھر کو بیوی بچوں کو چھوڑنے کا غم ہے یا ہجرت کا غم ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ, نہ تو مجھے گھر کو بیوی بچوں کو چھوڑنے کا غم ہے, نہ ہی ہجرت کا غم ہے, مجھے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے. تب پیارے آقا فرماتے ہیں, ابو بکر اپنی ایڑی کو وہاں سے ہٹا دے. جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی مبارک کو وہاں سے ہٹاتے ہیں, سانپ باہر آتا ہے, پیارے آقا کی زیارت کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. حجاج کرام, سبحان اللہ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 50 لوگ ہیں تو ماشاء اللہ آواز بھی آپ کی آنی چاہیے. حجاج کرام, اب یہ تو واقعہ ہو گیا, میں نے آپ کو سنایا کہ سانپ آیا, پیارے آقا کی زیارت کی, چلا گیا. آگے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کہ سانپ تو چلا گیا. اب جس جگہ کے اوپر اس سانپ نے ڈسا ہوتا ہے نا, وہاں پر ہمارے پیارے آقا اپنا تھوک لاب دہن لگاتے ہیں اور حجاج کرام وہ زخم ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی کسی نے کاٹا ہی نہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا کی حجاج کرام. اور حجاج کرام, ایسے تو نبیوں نے خواہش ظاہر نہیں کی تھی, نبیوں نے خواہش ظاہر کی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اس نبی کی امت میں سے. سبحان اللہ. حجاج کرام, اب یہاں پر انشاءاللہ ہمارا سٹاپ قریب ہے. سب سے اہم بات آپ لوگوں کے لیے کیا ہے حجاج کرام, وہ یہ ہے میرے معزز حجاج کرام کہ تمام حجاج کرام, میری مائیں بہنیں بزرگ بھائی, کوئی بھی اکیلا کہیں نہیں جائے گا. میں جب بھی آپ کو اتاروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ گروپ کی شکل میں جانا ہے اور ہم گروپ کی شکل میں ہی واپس آئیں گے. کیونکہ دیکھیں, اگر ایک بندہ بھی میری ماں بہن بزرگ بھائی آگے پیچھے ہو گیا نا, تو اس کی وجہ سے پورے 50 لوگوں کو مشکل کی سامنا کرنا پڑے گا. بس آپ نے یہ میرے ساتھ تعاون کرنا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ آپ کی زیارت کے اندر میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ حجاج کرام, یہاں پر ہمارا سٹے ہوگا, یہاں پر ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. ایک واقعہ 2 واقعات اور ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی اور دعا کرنے کے بعد زیارت کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی زیارت کی طرف روانہ ہوں گے. جزاک اللہ. سب تک میری آواز آنی چاہیے. سب تک آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ جبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ. جبل سورہ ایک پہاڑ,
یہ آپ سامنے دیکھیں گے یہ ہے جبل سور کا پہاڑ حجاری کرام، اور آپ نظر دوڑائیں ابھی ٹاپ کے اوپر دیکھیں گے آپ کو اس ہاتھ کے اوپر بڑا پتھر نظر آ رہا ہوگا اور اس ہاتھ کے اوپر چھوٹا پتھر نظر آ رہا ہوگا ٹاپ کے اوپر۔ حجاری کرام یہاں پر واقع ہے غار سور کہ جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن اور 3 رات قیام فرمایا تھا۔ حجاری کرام اس غار کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جگہ اتنی موجود ہے کہ اس طرح ہمیں اس کے اندر جھک کر جانا پڑتا ہے، اور اس پہاڑ کی بلندی بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کم بیش 5,500 فٹ اس پہاڑ کی بلندی ہے حجاری کرام۔ حجاری کرام ایک واقعہ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور حجاری کرام کہ جب کفار مکہ کافر لوگ، آپ لوگوں نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ بہت سخت دل ہوتے تھے، جو کفار میں آج بھی ویسے کہ ویسے ہی ہے تقریباً، آج بھی جو مکہ کے لوگ ہیں وہ سخت دل ہیں جو مدینہ کی نسبت ہے۔ تو حجاری کرام کفار مکہ جب نعوذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کی نیت سے آئے تھے، وہاں پر کیا ہوا کہ اللہ پاک کے حکم سے غار کے باہر مکڑی نے جالا بنا تھا اور کبوتری نے باہر انڈے دیے تھے، گھونسلہ بنایا تھا اور باہر انڈے دیے تھے۔ جب کافر لوگ اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو ساتھ والے کہتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہاں تو مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو یہ غار تو برسوں سے بند پڑی ہے، تو وہاں سے وہ دھوکہ کھا کر واپس چل جائے۔ تو حجاری کرام یہ شان تھی ہمارے پیارے آقا کے۔ اس سے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہمارے پیارے آقا کے حجاری کرام پاؤں مبارک اتنے نرم و ملائم کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہیں نا تو وہ سوچتے ہیں کہ کہیں پیارے آقا کے پاؤں مبارک زخمی نہ ہو جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے ان کندھوں کے اوپر بٹھا کر پیارے آقا کو اس پہاڑ کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حجاری کرام ایسے تو نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے ابوبکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور ان 3 دن میں سے 1 دن کی نیکیاں مجھے عطا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے حجاری کرام۔ حجاری کرام اچھا ایک سوال نا ہر حاجی بھائی بہن کے ذہن کے اندر لازم ہوتا ہے، وہ میرا کام ہے کلیئر کرنا، کیونکہ ہمارا ڈیلی بیسس کا کام ہے۔ حجاری کرام کے ذہنوں میں یہ سوال لازم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہاڑ کے اوپر جانا ہے۔ حجاری کرام پہاڑ کے اوپر جانے کا طریقہ کار کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر سب سے بڑے صرف 2 ہی پہاڑ ہیں، ایک جبل سور یعنی کہ یہ جہاں غار سور واقع ہے، ایک جبل نور جہاں پر غار ہیرا واقع ہے۔ حجاری کرام اس کی 5,500 فٹ تقریباً بلندی ہے، اس کی 3,500 فٹ ہے۔ حجاری کرام ایک دن آپ مختص کرتے ہیں صبح فجر کے فوراً بعد انڈیویجولی طور کے اوپر اپنے طور کے اوپر پرسنل ٹیکسی کروا کر آپ یہاں پر آتے ہیں، تاکہ 3 سے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں کم و بیش، تو وہ آپ کی ظہر کی نماز کی جگہ ہے۔ اور آپ گرمی کی شدت جیسے جیسے ٹائم ابھی گزرنا ہے گرمی کی شدت بھی زیادہ ہو جائے گی، تو آپ صبح تاکہ اوپر بھی چلے جائیں اور واپس بھی آ جائیں۔ ایک دن آپ جائیں گے یہاں پہ، ایک دن جائیں گے جبل نور کے اوپر۔ آج آپ میں سے کوئی بھی یہاں سے چلا گیا، میں رکوں گا نہیں، تو کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو زیارت کا پتہ نہیں چلے گا، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے 18 سے 20 جو زیارت ہیں یہ نہیں ہوگی۔ آج آپ کی صرف اور صرف زیارت ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی جنہوں نے جانا ہوگا، جن کی وش ہوگی، وہ اپنے دور کے اوپر اپنی پرسنل ٹیکسی کروا کے 10 سے 15-20 ریال لیتے ہیں، 25 ریال، تو وہ اپنے دور کے اوپر جو ہے وہ آپ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم گاڑی کی طرف روانہ ہیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا میرا اللہ پاک یا غفور رحیم۔ آج میرے ساتھ جتنے بھی حجاری کرام آئے ہیں سب کا آنا قبول و منظور فرمانا، اللہ پاک یہ اپنے دلوں کے اندر جو نیک عزائم لے کر آئے ہیں ان عزائم کو پورا فرمانا، میرے حجاری کرام کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمانا، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں تمام کو شفا کو عطا فرما، تمام کو شفا کو عطا فرما۔ اللہ پاک میرے جتنے بھی معزز حجاری کرام آئے ہیں ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب دوست رشتہ دار ہیں سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ پاک خصوص بالخصوص فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہے میدان عرفات، اور اس کے بعد جو آنی ہے وہ ہے مسجد نمرہ، اور اس کے بعد جو آنی ہے وہ ہے جبل رحمت۔ حجاری کرام انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا جیسے میں نے ابھی آپ کو زیارت کروائی ہے، تمام چیزیں بتائیں، اسی طرح ہی انشاءاللہ یہ 2-2.5 گھنٹوں کا 3 گھنٹوں کا جو بھی سفر ہے اسی طرح گزر جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا انشاءاللہ۔ حجاری کرام بس آپ نے توجہ رکھنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ زندگی کے اندر آپ کو یہ زیارت نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ حجاری کرام یہاں پر جو میرے معزز حجاری کرام آتے ہیں، یہاں پر آنے کے بعد سب سے بڑی صرف 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ ہماری فیملیز کے اندر بھی تھا کہ جب ہم یہاں پر رہتے نہیں تھے، قیام نہیں تھے، مقیم نہیں تھے، وہ کون سی 2 غلطیاں ہیں؟
पहली गलती है वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का जिया, और दूसरी है वेस्ट ऑफ मनी, यानी कि पैसे का जिया हो जारी कराम। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं वेस्ट ऑफ टाइम को। हुजारी कराम, कुछ दिनों पहले ना मेरी एक अंकल के साथ मुलाकात हुई। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान से थे बेचारे, तो वो जब मुलाकात हुई उनसे तो मैंने पूछा जी अंकल, वो कहते कि जी हमें बेटा ज़ियारत पे जाना है। मैंने कहा ठीक है अंकल, कितने लोग? बाकी तो आप जितने भी अदा करें सबसे अफजल तरीन अमल है, लेकिन ये कम से कम जो ज्यादा नहीं कर सकते कम से कम ये 4 लाजिम अदा करें। वो कौन से हैं? कुछ लोग कुछ वजूहात की बिना पर इनको अदा नहीं भी कर सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं वो लाजमी अदा करेंगे। वो कौन से 4 उम्रे हैं हुजारी कराम? सबसे अफजल तरीन उम्रा हुजारी कराम आपका वो है कि जब आप मदीना शरीफ जाते हैं, रोज़ा रसूल पे हाजिरी देते हैं और वहां से एहराम बांधकर आकर यहाँ पर आकर आप उम्रा परफॉर्म करते हैं, अदा करते हैं। नंबर 1 हुजारी कराम। नंबर 2 हुजारी कराम, नंबर 2 है आपका ताइफ का उम्रा। जब आप ताइफ जाते हैं वहां पर जियारत भी करते हैं, जियारत करने के बाद कर्नुल मनाजिल इंटरनेशनल मेकात है, वहां से आप एहराम बांधकर यहाँ पर आकर उम्रा परफॉर्म करते हैं, अदा करते हैं। कितने उम्रे हो गए अभी? 2 उम्रे। हुजारी कराम, तीसरा उम्रा आपका है जहां से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एहराम बांधा था, यानी कि मस्जिद जाराना से। हुजारी कराम, अभी कितने उम्रे हो गए हुजारी कराम? 3। हुजारी कराम, चौथा उम्रा आपका मस्जिद आयशा से। हुजारी कराम, तो सब लोग इंशाल्लाह इरादा करते हैं इस चीज का, इंशाल्लाह। हुजारी कराम, मुझे बहुत खुशी होगी अगर कम से कम आप ये 4 लाजिम अदा करें। हुजारी कराम, इसके बाद हम बात करते हैं पहली जियारत की। पहली जियारत है हमारी मैदान अराफात। हुजारी कराम, सबसे पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर दूं। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मेरे साथ जितने भी हुजारी कराम मौजूद हैं सभी ज़ौक़ रखने वाले। कल मैं एक ग्रुप के साथ मौजूद था तो वल्लाह मैं उनको पीट के थक गया, लेकिन मैं थक गया लेकिन उनके मुंह से ना तो कोई सुबहान अल्लाह निकली और ना ही किसी और चीज का कोई रिस्पॉन्स निकला। और यकीन जाने कि उनको फिर जियारत भी वैसे ही याद रहती थी, जैसे मैं एक करवाता था अगली पे पहुंचता था ना तो वो मुझसे दोबारा पूछते थे। तो मैं इसलिए मैं जगा के रखता हूँ हुजारी कराम को, क्योंकि देखें इसमें फायदा भी आपका है, मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर आप नहीं सुनेंगे यकीन जाने मैं वहां पे जाके बैठ जाऊंगा, मुझे कोई नुकसान नहीं, लेकिन नुकसान आपका। मैं चाहता हूं जो मेरी गाड़ी के अंदर हुजारी कराम आए वो कम से कम यहां से ये सारा इल्म लेके जाए इंशाल्लाह। हुजारी कराम, अभी मैं आपके साथ ना सिर्फ 5 पॉइंट शेयर करूंगा मैदान अराफात के, और वो पॉइंट कि आपको इंशाल्लाह जिंदगी भर याद रहेंगे। हुजारी कराम, मैदान अराफात, मैदान अराफात को हशर का मैदान भी कहा जाता है। मैदान अराफात को हशर का मैदान भी कहा जाता है। ज्यादा जगहों पर जो जिक्र है वो है शाम का, लेकिन अल्लाह पाक ने इस सरजमीन को इतना बड़ा इतना वसी कर रहना है कि एक कर देना है हुजारी कराम, और मरने के बाद सब ने यहीं पर इकट्ठे होना है। तो पहला पॉइंट कौन सा हो गया कि मैदान अराफात को हशर का मैदान भी कहा जाता है। रिपीट किया करेंगे हुजारी कराम। हुजारी कराम, दूसरा पॉइंट सुन ले कि जो मेरे मुअज्जिज हुजारी इकराम हज करने आते हैं उनके लिए मैदान अराफात के अंदर कयाम करना लाजिम है, चाहे वो 10 से 15 मिनट ही क्यों नहीं करते। अगर वो मैदान अराफात के अंदर कयाम नहीं करते तो उनकी हज पूरी नहीं होती। 2 पॉइंट हो गए हुजारी कराम। हुजारी कराम, तीसरा पॉइंट सुन ले। हुजारी कराम, मैदान अराफात के अंदर एक अजान होती है, 2 नमाजें अदा की जाती हैं। कौन सी? नमाज जोहर और नमाज असर, जिसको नमाज जोहरैन भी कहा जाता है। अभी कितने पॉइंट हो गए? 3, माशाल्लाह। हुजारी कराम, चौथा पॉइंट सुन ले। हुजारी कराम, चौथा पॉइंट ये है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मनासिक हज सिखाए थे और वो इस अमल को जान गए थे, और इस जानने के अमल को अराफा कहते हैं। अराफा के मानी ही जानना, पहचानना क्या है। मैं आपको ना इसको थोड़ा सा जो है ना वो मिनिमाइज करके आपको बता दूं, शायद लेंथी हो गया थोड़ा सा, कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ना मनासिक हज सिखाए थे सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और वो इस अमल को जान गए थे और इसी को अराफा कहते हैं। अराफा के माने ही जानना, पहचानना क्या। कितने पॉइंट हो गए? 4, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजारी कराम, 5वां आखिरी पॉइंट मैं आपको सिर्फ बताऊंगा अभी कि जब रूए जमीन के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को उतारा गया था तो वो एक दूसरे से बिछड़ गए थे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मैदान अराफात के अंदर ये एक मकाम है, वहां पर उनकी दुआ कबूल हुई थी और वो एक दूसरे से मिले थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजारी कराम, तो ये 5 पॉइंट है। इंशाल्लाह ताला अब जिंदगी में कोई आपसे पूछेगा ना, आप फौरन उसको ये बताएंगे। ये था मैदान अराफात के हवाले से। अब अगली ज़ियारत अपनी कौन सी थी भला? मस्जिद निमरा। हुजारी कराम, सबसे पहले मैं आपको वाकया सुना देता हूँ। हुजारी कराम, बाजार लगा करता था
کہ جس کے اندر نا لونڈیوں کو بیچا جایا کرتا تھا. ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو پیارے آقا دیکھتے ہیں کہ ایک لونڈی نا آپ کی طرف مسلسل دیکھ رہی ہے. جب پیارے آقا اس چیز کو نوٹ فرماتے ہیں نا, دیکھتے ہیں, پیارے آقا ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں. تو حضرات کرام توجہ کریں کہ وہ لونڈی کیا کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آج تک میرے دل کے اندر, اس بازار کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی بیپاری, کوئی خریدار آ کر مجھے خرید لے, لیکن جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ آپ مجھے خرید. سبحان اللہ. اب پیارے آقا کیا کرتے ہیں حضرات کرام, پیارے آقا اس لونڈی کو خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں, اور جب اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں تو وہ اپنا نام کیا بتاتی ہے, نمرہ. اور اس بات پر تو ہمارا سب کا یقین ہے, بلیو ہے کہ جو ہمارے پیارے آقا نے بات کر دی, کہہ دی, وہ پر حق بے شک. اب پیارے آقا اس کو دعا کیا دیتے ہیں حضرات کرام, سنیں. پیارے آقا اس لونڈی کو اس کو دعا دیتے ہیں کہ اے نمرہ, تمہارا نام تا قیامت پکارا جائے گا. سبحان اللہ, تا قیامت پکارا جائے گا. اچھا, اب آپ کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہوگا کہ اب تا قیامت کس طرح پکارا جائے گا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرات کرام, یہ جو مسجد نمرہ ہے نا, یہ پورا سال بند رہتی ہے اور صرف 9 ذی الحج کو کھلتی ہے, اور حج کا خطبہ اسی مسجد نمرہ کے اندر دیا جاتا ہے. ایک چیز اور بھی سن لیں, میرے خیال میں ہمارے پاکستان کے اندر تو مجھے معلوم ہے, انڈیا کا مجھے معلوم نہیں ہے, تو ہماری تیسری کلاس کے اندر نا, 3rd کلاس سے نصاب کے اندر شامل ہو جاتا ہے خطبہ حجت الوداع کا. تو حضرات کرام, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صرف ایک ہی حج کی تھی, اور اس حج کا خطبہ بھی حضرات کرام اسی مقام پر دیا گیا تھا کہ جہاں آج مسجد نمرہ قائم ہے. حضرات کرام, اچھا حضرات کرام, ابھی نا آپ کے روڈ کے اس پار اور اس طرف, روڈ کے اس پار اور اس طرف اس طرح کے 2 پلر آئیں گے اس طرح کے, اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اینڈز آف حرم باؤنڈری. یہ ترکیوں کی طرف سے لگائے گئے ہیں حضرات کرام. تو اس کے بعد وہاں حرم کی حدود ختم ہو جائے گی حضرات کرام. تو حضرات کرام, یہ وہی مقام ہے جہاں پر آج مسجد نمرہ قائم ہے, جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا, خطبہ حجت الوداع. حضرات کرام, حضرات کرام, اب یہ میں نے آپ کو تمام تر اس کا واقعہ بھی بتایا. دیکھیں, مسجد نمرہ کے حوالہ سے میں نے آپ کو اس کی ٹوٹل تاریخ بھی بتائی ہے, اس کی تمام تر چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اور حضرات کرام, ایک چیز اور شیئر کر دوں, میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ میدان عرفات کے اندر ایک اذان ہوتی ہے, 2 نمازیں ادا کی جاتی ہے, وہ اسی مسجد نمرہ کے اندر ہے حضرات کرام. اچھا, اور ایک اور اہم چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. شاید آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جو مسجد نمرہ ہے نا حضرات کرام, اس کا کچھ حصہ میدان عرفات کے اندر ہے اور کچھ حصہ میدان عرفات کے باہر ہے حضرات کرام. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں چل کے. ابھی میں آپ کو حضرات کرام یہ سائن بورڈ دکھا دوں, تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ مسجد نمرہ کی چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں, کیوں وہ اتنی فیمس ہے. مزید تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی, ابھی آپ کو میں سائن بورڈ دکھا دوں. یہ ترکیوں کی طرف سے, یہ نا کوئی مقدس چیزیں نہیں ہوتی حضرات کرام. بعض اوقات اللہ اکبر استغفر اللہ کہ لوگ اس کو نا چومنا چاٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں, اس طرح نہیں حضرات کرام. یہ صرف نشانی کے طور پہ ہوتی ہیں. جو مقدس چیزیں ہوں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, یہ صرف ایک نشانی کے طور پہ ہوتی ہیں. جی, یہ ابھی دیکھیں گے تمام حضرات کرام. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اینڈز آف حرم باؤنڈری, یہ دیکھیں, اور اس طرف بھی لگا ہوا ہے بورڈ. اب ہم حرم کی حدود سے باہر ہیں حضرات کرام. اچھا حضرات کرام, ایک مسئلہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, چھوٹا سا ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ احرام باندھنے کا طریقہ کار. حضرات کرام, طریقہ کار اس طرح کا ہے, میقات سے آپ باندھیں, بہت افضل ترین عمل ہے, لیکن اصل طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جب آپ حرم کی حدود سے باہر ہو آپ احرام باندھ سکتے ہیں. کسی بھی جگہ سے حرم کی حدود سے باہر ہونا چاہیے, تو آپ وہاں پہ احرام باندھ سکتے ہیں. اچھا حضرات کرام, مسجد نمرہ کے حوالے سے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. مسجد نمرہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, یہاں پر ایک اذان ہوتی ہے, 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں. کون سی؟ نماز ظہر اور نماز عصر, جس کو نماز ظہرین بھی کہا جاتا ہے. حضرات کرام, مسجد نمرہ کے 3 گنبد ہیں. ابھی ہم حرم کی حدود سے باہر ہیں. جی, ہماری جو حرم پاک ہے وہ, ہاں جی, اگر آپ نے احرام
باندھ رہے ہیں نا, میقات افضل ترین عمل ہے, لیکن آپ جب حرم کی حدود سے باہر ہوتے ہیں تو آپ احرام باندھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر مکہ کے اندر موجود ہیں آپ وہاں پر احرام نہیں باندھ سکتے. احرام آپ باندھ نہیں, میقات نہیں ہے, میقات تو آئے گی وہ. مجھے کرام ابھی آپ اپنے سیدھی طرف دیکھیں, یہ ہے جامعہ ام القری, سعودیہ عربیہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. یہاں سے ہزاروں لاکھوں علماء دین کی تعلیم سے فیض یاب ہو کر مختلف ممالک میں فرائض انجام دے رہے ہیں. یہ سعودیہ عربیہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ ام القری. حجاج کرام, مسجد نمرہ, اس کے 3 گنبد ہیں, 6 مینار ہیں. گنبد کتنے ہیں؟ 3. مینار کتنے ہیں اس کے؟ 6. اور حجاج کرام اس کے 64 دروازے ہیں اور 64 کے 64 ہی ماشاءاللہ ایک جیسے. سبحان اللہ. اور حجاج کرام سب سے اہم چیز کہ اس مسجد کے اندر 4 لاکھ سے 4.5 لاکھ افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ڈبل سٹوری مسجد ہے میرے معزز حجاج کرام. تو حجاج کرام انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں مزید بھی میں آپ کو کچھ انفارمیشن بتاؤں گا. ابھی کچھ ہی دیر بعد آپ کے نا رائٹ ہینڈ کے اوپر آپ کو یلو اینڈ بلیک, پیلے اور کالے کلر کے بورڈ نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ جن کے اوپر لکھا ہوا ہوگا عرفات سٹارٹ ہیئر. تو وہاں سے عرفات کا میدان شروع ہو جائے گا. حجاج کرام یہ جیسے ہی آتا ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. حجاج کرام, حجاج کرام یہ جو جگہ ہے نا, یہ وہ مقدس جگہ ہے جس کے بارے میں کسی اور نے نہیں, خود اللہ پاک اپنے بندے سے فرماتے ہیں مخاطب ہو کر کہ اے میرے بندے, تمہارے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہے تو یہاں لے کر آؤ, میں معاف کر دوں گا. بارش کی بوندوں کے قطروں کے برابر بھی ہے تو یہاں لے کر آؤ, میں معاف کر دوں گا. درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہے تو یہاں لے کر آؤ, میں معاف کر دوں گا. تو حجاج کرام یہ وہ مقدس جگہ ہے. تو حجاج کرام ابھی کچھ لمحوں بعد انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کے رائٹ ہینڈ کے اوپر آپ کو بورڈ نظر آئے گا عرفات کا. تو حجاج کرام یہ جو عرفات کا میدان ہے یہ ماشاءاللہ حج کے دنوں میں حاجیوں سے آپ کو کھچا کھچ بھرا ہوا بالکل سفید ملتا ہے. حجاج کرام یہ ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ بورڈ نظر آ رہا ہوگا آپ کو, یلو اینڈ بلیک کلر کا. حجاج کرام یہ دیکھیں لکھا بھی ہوگا ہدایہ عرفات, مطلب کہ عرفات سٹارٹ کیا شروع ہوئی ہے, یہاں سے عرفات کا میدان اب شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھ رہے ہیں نا حجاج کرام, یہ سارے کا سارا میدان عرفات ہے. حجاج کرام یہ دیکھیں, یہ سارے کا سارا میدان عرفات ہے. حجاج کرام اچھا حجاج کرام یہ میں نے آپ کو دیکھے میدان عرفات کے بارے میں نے آپ کو پہلے سے ہی 4 سے 5 پوائنٹ جو مین تھے وہ میں نے آپ کو بتا رکھے ہیں. ان کو آپ جتنا بھی ایلیبوریٹ کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مین چیزیں بتاؤں تاکہ وہ بھولے نہیں آپ کو, بجائے کہ میں آپ کے ساتھ لمبا چوڑا بیان کروں آپ کو پہلے والی بھی چیزیں بھول جائیں, پھر فائدہ نہیں ہے. تو میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو انتہائی اہم ہیں ان زیارات کے حوالے سے. حجاج کرام ابھی حجاج کرام میں نے آپ کو میدان عرفات کی یہ زیارت بھی کروائی اور ابھی آگے چل کے بھی آپ اتریں گے یہاں پہ. اور حجاج کرام میں نے مسجد نمرہ کے بارے میں آپ کو تمام ہسٹری بتائی. ابھی آ جاتی ہے تیسری زیارت, وہ کون سی تھی؟ جبل رحمت. حجاج کرام جبل رحمت. اچھا حجاج کرام جبل رحمت کے بارے میں بتانے سے پہلے آج آپ لوگوں کے لیے میری طرف سے ایک اچھی خبر یہ ہے حجاج کرام کہ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد نمرہ پورا سال بند رہتی ہے اور صرف 9 ذی الحج کو کھلتی ہے, اور حج کا خطبہ اسی مسجد نمرہ کے اندر دیا جاتا ہے. حجاج کرام جہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے حجاج کرام آتے ہیں. آج میں آپ سب کو انشاءاللہ تعالی یہاں پر لے کر جاؤں گا اور آپ سب لوگ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. حجاج کرام بس آپ نے یہاں پر کرنا کیا ہے کہ حجاج کرام اپنی دعاؤں کے اندر اپنے عزیزوں, دوستوں, رشتہ داروں اور بالخصوص فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھنا ہے. میدان عرفات کے اندر مانگی گئی تمام دعاؤں کو اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہیں حجاج کرام. تو حجاج کرام یہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر اچھا ایک چیز اور اسپیشلی صرف میرے پاکستانی حجاج کرام کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ جو اسپیشلی میرے پاکستانی حجاج کرام ہے نا, کیونکہ ہماری کرنسی بہت ڈاؤن ہے, تو یہاں پر آنے کے بعد نا ہم ملٹی پلائی بہت زیادہ کرتے ہیں پاکستانی حجاج کرام. وہ کیسے؟ حجاج کرام اگر آپ ملٹی پلائی کریں گے, یہ ضربے دیں گے نا, تو آپ یہاں پر ایک پانی کی بوتل بھی نہیں پی سکتے, کیونکہ پاکستانی وہ بھی تقریباً 100 روپے کی بنتی ہے. تو حجاج کرام یہاں پر ضربے نہیں دیا کریں.
चल के भी दिखाऊंगा, ये भी देख लें। 3 गुंबद है ना हुजारी किराम, 6 मीनार होंगे इसके। यह है मस्जिद निमरा हुजारी किराम। है यहाँ पर हाजियों को जहां पर जगह मिलती है ना, वो वहां पर अपना खैमा लगा लेते हैं और वहां पर अपना स्टे करते हैं। ये आपको हमाम नजर आ रही है, सब हमाम वगैरह बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़े आहात, जहां जहां बोर्ड लगे हैं सारा के सारा ही मीनान अरफात है। जहां किसी को पहाड़ों पे जगह मिलती है वहां पे स्टे कर लेते हैं, जहां जिसको नीचे जगह मिलती है वहां पे वो स्टे कर लेता है। अभी ये देखें, ये बोर्ड को देखें, मेरी उंगली के इशारे की तरफ देखें, ये आपको बोर्ड नजर आ रहा है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अराफात एंड्स हियर। अब इसके पार जो एरिया है ना सारा, वो मस्जिद इमरा का मैदान अराफात से बाहर का है। ये देखें लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर मैं आपको उतारूंगा बरामदे के अंदर, यहाँ पर आप 2 रकात नमाज नफल अदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर हम इसी तरह इंशाअल्लाह अगली जियारत की तरफ बढ़ते जाएंगे।